بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نماز اور قرآن سے تعلق۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ہم سب نماز پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن کیا واقعی دل کا سکون ملا؟ کیا ہم نے اللہ سے وہ تعلق جوڑ لیا جس کے لیے یہ دونوں چیزیں ہمیں عطا کی گئی؟ ہر انسان ذرا غور کیجئے اس بات پہ کہ آج سے ٹھیک 100 سال بعد یعنی 2125 میں دوبارہ جب کیلنڈر پر 25 کا ہندسہ آئے گا تو یقیناً نہ آپ ہوں گے نہ میں ہوں گا۔ ہماری خبریں گمنام ہو چکی ہوگی۔ 2125 زندگی نے بے شک غم دیے ہیں، مگر دنیا خوبصورت جگہ ہے، یہاں یاروں کی محفلیں ہیں، یہاں زندگی کا شور ہے۔ 25 کا ہندسہ جب 100 سال بعد 2125 میں دوبارہ آئے گا تو دوستو یقیناً ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ہماری قبریں قبرستانوں کے گنجان حصوں میں گم ہو چکی ہوں گی، کچھ دنسی ہوئی، کچھ اٹھی ہوئی دبی ہوئی، اور جس جگہ پر ہمارا گھر ہے وہاں کسی اور کا قبضہ ہوگا اور ہمارا ذکر گم ہو جائے گا۔ جس طرح ہم دادا کے باپ کا ذکر نہیں کرتے اور نہ کبھی یاد کرتے ہیں کیونکہ ہم نے ان کو دیکھا بھی نہیں، لہٰذا کوشش کریں کہ یہ مختصر سا قیام خوشگوار گزر جائے۔ کوئی روح کوئی جسم ایسا نہ ہو جو زخم ساتھ لے کر جائیں اور ان زخموں کا الزام ہمارے سر ہوں۔ سیاست کا میدان ہو یا خونی رشتوں کی کہانی، جہاں دیکھو وہیں نفرتوں، عداوتوں، عدم برداشت اور ایک دوسرے کی ناقدری کا جذبہ شدت سے زور پکڑتا نظر آتا ہے۔ احساس، محبت، چاہت اور خلوص سے آری کوکلے رویے ہمیں نہ صرف خود سے بلکہ زندگی سے بھی دور کرتے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ پاک کی عبادت کریں، انسانوں سے محبت سے پیش آئیں، ایک دوسرے کی قدر کیجیے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریقوں پر زندگی گزاریے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 14 میں، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی عبادت کرو اور میرے یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ بھائیوں غور کیجیے، نماز اللہ کی یاد ہے، نماز بندے اور رب کے درمیان ملاقات ہے، یہ کوئی عام عمل نہیں بلکہ یہ دین کا ستون ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حقیقت کے حوالے سے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو گرایا۔ بھائیوں ایک لمحہ کے لیے سوچیں، اگر کسی گھر کی بنیاد کمزور ہوں تو وہ گھر زیادہ دیر کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اس طرح اگر ہماری نماز کمزور ہے تو ہمارا ایمان بھی کمزور ہے۔ نماز سے غفلت کے بہت سے نقصانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سورۃ مریم آیت نمبر 59 میں، جس کا ترجمہ ہے، پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے تو وہ گمراہی میں جا پڑے۔ آج ہماری حالت بھی یہی ہے، ہم مصروفیات، موبائل، کاروبار، تفریح میں لگ گئے ہیں، لیکن جس رب نے یہ سب دیا ہے اس کے حضور 5 وقت کھڑے ہونے میں ہم سستی کرتے ہیں۔ نماز کا روحانی اثر ہوتا ہے انسان پہ۔ نماز صرف جسم کا جھکنا نہیں ہے بلکہ دل کی حاضری ہے۔ قرآن کہتا ہے، اس کا ترجمہ ہے، یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر ہماری نماز ہمیں گناہوں سے نہیں روک رہی تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم صرف حرکات تو نہیں کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز اسے فحش اور برے کاموں سے نہ روکے تو وہ نماز اسے اللہ سے اور دور کر دیتی ہے۔ صحابہ کرام کا نماز سے تعلق یوں تھا، حضرت علی رضی اللہ کو جنگ میں تیر لگ گیا، لوگوں نے نکالنا چاہا تو آپ نے فرمایا، مجھے نماز میں مشغول ہونے دو، پھر نکال لینا۔ نماز میں اتنا
خشوع تھا کہ درد محسوس ہی نہ ہوا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے بلال اذان دو تاکہ ہم نماز سے سکون پائیں۔ آج ہم نماز کو بوجھ سمجھتے ہیں، لیکن صحابہ اسے سکون کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ ایک بزرگ تھے، موت کا وقت قریب آیا، چہرے پر سکون تھا۔ لوگوں نے پوچھا، آپ کو اتنا سکون کیسے ہے؟ انہوں نے کہا، زندگی بھر میں نے قرآن کو اپنا ساتھی بنایا اور نماز کو اپنی راحت بنایا۔ آج یہ دونوں میرے ساتھ ہیں، مجھے کیا فکر ہو؟ انہوں نے کہا، زندگی بھر میں نے قرآن کو اپنا ساتھی بنایا اور نماز کو اپنی راحت بنایا۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے بھائیوں، نماز اللہ کی ملاقات ہے، اللہ کا بلاوا ہے۔ جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، تو حقیقت میں یہ آواز اللہ کی طرف سے ہے کہ میرے بندے آؤ میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ لیکن افسوس ہم اس بلاوے کو نظر انداز کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں آج ہی نیت کرنی چاہیے کہ اپنی نمازوں کو وقت پر اور خشوع کے ساتھ قائم کریں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، قرآن کی عظمت اور مقصد نزول۔ قرآن کی عظمت، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں فرمایا، اس کا ترجمہ ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں انسان کی پوری زندگی کا نظام ہے۔ اگر یہ کتاب کسی پہاڑ پر نازل ہوتی تو پہاڑ ٹوٹ کر بکھر جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے اس آیت کا، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے جھک جاتا اور پٹ جاتا۔ بھائیوں، سوچنے کی بات ہے، پہاڑ برداشت نہ کر سکے اور ہم انسان اسے پڑھ کر بھی نہیں بدلتے۔ مقصد نزول قرآن پاک کا کیا تھا؟ صرف قرآن برکت کے لیے نہیں آیا، یہ ہمارے عمل کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ کتاب ہم نے اتاری ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ آج قرآن ہمارے گھروں میں ہے، ہماری الماریوں میں ہے، خوبصورت غلافوں میں لپٹا ہوا ہے، لیکن ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ قرآن اور ہماری زندگی۔ قرآن میں زندگی کے ہر مسئلے کا حل ہے۔ قرآن انسان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ قرآن بیمار دلوں کے لیے شفا ہے۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ قرآن کو صرف میت پر پڑھا جاتا ہے، حالانکہ یہ زندوں کی رہنمائی کے لیے نازل ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہیں یا تمہارے خلاف حجت ہیں۔ یعنی اگر ہم نے قرآن پڑھا، سمجھا اور عمل کیا، یہ تو ہمارے لیے قیامت کے دن نجات کا ذریعہ ہوگا، اور اگر صرف پڑھتے رہیں مگر عمل نہ کیا تو یہی قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ فرض کرے ایک مریض ہے، ڈاکٹر نے اسے نسخہ لکھ دیا، اگر وہ مریض اس نسخے کو صرف پڑھتا رہے، چومتا رہے لیکن دوا استعمال نہ کرے تو کیا وہ صحت یاب ہو سکتا ہے؟ بالکل ہرگز نہیں۔ اس طرح قرآن کو صرف پڑھنے سے فائدہ نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے سے فائدہ ہے۔ صحابہ کرام کا تعلق قرآن سے کیسے تھا؟ حضرت عمر سورہ طٰہٰ کے چند آیات سن کر ہی بدل گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو قرآن ختم کرتے اور فرماتے ہیں، اگر ہمارے دل پاک ہوں تو ہم قرآن سے کبھی سیر نہ ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہہ جاتے جب قرآن کی آیت سنتے۔ آج کی حالت یہ ہے، ہم قرآن کو صرف اچھے موقع پر نکالتے ہیں، شادی ہو، ختم ہو یا کسی کی وفات ہو، لیکن قرآن کو زندگی میں فیصلے کرنے کے لیے نہیں اپناتے۔ اس لیے ہماری زندگیاں پریشانی اور اندھیروں میں ہیں۔ ایک نوجوان گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، ایک دن قرآن کی یہ آیت سنی، جس کا ترجمہ یہ ہے، کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں؟ اس نے رونا شروع کر دیا اور کہا، ہاں یا اللہ، وقت آ گیا ہے۔ اسی دن سے اس کی زندگی بدل گئی۔
بھائیوں، قرآن ایک زندہ معجزہ ہے۔ جس نے قرآن کو اپنا رہنما بنایا وہ کبھی اندھیرے میں نہیں بھٹکے گا۔ ہمیں آج سے عہد کرنا چاہیے روزانہ کم از کم 10 آیات قرآن پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، نماز اور قرآن کا رشتہ کیا ہے؟ نماز اور قرآن ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں۔ نماز قرآن کے بغیر مکمل نہیں اور قرآن نماز کے بغیر ادھورا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یعنی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کریں۔ بھائیوں، غور کریں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں، یعنی قرآن ہماری نماز کا حصہ ہے۔ نماز قرآن کو زندہ رکھتی ہے اور قرآن نماز کو روح بخشتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی نمازوں میں طویل قرآن کی تلاوت کرتے، بعض اوقات ایک ہی رکعت میں سورۃ البقرہ، العمران اور نساء تلاوت کر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل قرآن اور نماز دونوں سے جڑا ہوا تھا۔ قرآن ہمیں نماز کی طرف بلاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، یعنی قرآن ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے۔ اس طرح قرآن میں ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے، صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ گویا قرآن کا پیغام ہے کہ نماز کے بغیر سکون نہیں۔ اگر قرآن اور نماز کو الگ کر دیں، اگر کوئی قرآن پڑھے لیکن نماز چھوڑ دیں تو وہ آدھا دین کو دیتا ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھ لے مگر قرآن کو نہ سمجھے تو اس کی نماز بے روح ہو جاتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر بے اثر ہیں۔ صحابہ کرام کا عمل۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن پڑھتے پڑھتے روتے اور نماز میں کھڑے رہتے تو گھنٹوں قرآن کی تلاوت کرتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر قرآن پڑھتے اور روتے رہتے۔ یہ تھا قرآن اور نماز کا عملی تعلق۔ آج ہم میں کچھ لوگ صرف نماز پڑھتے ہیں مگر قرآن نہیں پڑھتے۔ کچھ لوگ صرف قرآن پڑھتے ہیں مگر نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں۔ ایک نوجوان نے ایک بزرگ سے پوچھا، حضرت میرا دل نماز میں لگتا نہیں۔ بزرگ نے فرمایا، بیٹا کیا تم قرآن سمجھ کر پڑھتے ہو؟ نوجوان نے کہا، نہیں۔ بزرگ نے کہا، پھر تمہاری نماز کیسے زندہ ہو سکتی ہے؟ قرآن ہی تو نماز کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہے، یعنی نماز پڑھنے والا بھی اگر غفلت کرے، وقت ضائع کرے یا دل حاضر نہ کریں تو وہ وعید ہیں۔ اسی طرح قرآن میں فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور جو میرے ذکر، نماز و قرآن سے منہ موڑے گا تو اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی۔ کوئی نماز نہیں پڑھتا تو دل کا سکون چھین جاتا ہے، رزق میں بے برکتی آ جاتی ہے، گھروں میں ناانصافی اور بے سکونی، گناہوں میں ڈوب جاتا ہے وہ بندہ۔ بھائیوں، آج ہم میں سے کئی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ دل گھبراتا ہے، گھر میں برکت نہیں، کاروبار میں پریشانی ہے۔ کیا کبھی سوچا کہ اصل وجہ نماز اور قرآن سے دوری تو نہیں؟ آخرت کے نقصانات۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا سوال قیامت کے دن نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے۔ قرآن سے دوری کے نتائج۔ دل سخت ہو جاتا ہے، گناہ معمولی لگنے لگتے ہیں، زندگی کے فیصلے غلط ہو جاتے ہیں، انسان اندھیروں میں بھٹکتا رہتا ہے۔ سورۃ المدثر آیت نمبر 42 اور 43 میں اللہ پاک فرماتا ہے، جس کا مفہوم ترجمہ یہ ہے، دوزخیوں سے پوچھا جائے گا تم جہنم میں کیوں گئے؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 30 میں اللہ پاک فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور رسول نے کہا، اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ سوچئے جس دن یہ آیت ہمارے خلاف ہو گئی تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ ایک نوجوان کی اچانک موت ہوئی، لوگ جنازہ پڑھانے لگے
تو عالم نے پوچھا یہ بچہ نماز پڑھتا تھا؟ گھر والوں نے شرمندگی سے کہا نہیں، بہت کم نماز پڑھتا تھا۔ عالم نے روتے ہوئے کہا کاش یہ بچہ دنیا میں 5 وقت اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا تو آج قبر میں تنہا نہ ہوتا۔ بھائیوں سوچیں، قبر میں سب کچھ ساتھ چھوڑ جائے گا، لیکن نماز اور قرآن نیک عمل جو انسان کی ہوگی اس کی روشنی ساتھ ہوگی۔ نماز اور قرآن سے دوری کا نقصان یہ ہے کہ دنیا میں سکون چھین جاتا ہے، آخرت میں حساب باری ہو جاتا ہے، قبر اندھیری ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں آج ہی فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نماز کو ضائع نہیں کریں گے، قرآن کو صرف پڑھنے کے لیے نہیں، سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے اپنائیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اب تک ہم نے جانا کہ نماز اور قرآن کتنی بڑی نعمت ہیں اور ان سے دوری کے کتنے بڑے نقصانات ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں نماز اور قرآن سے تعلق کو کیسے مضبوط کریں۔ سب سے پہلا طریقہ نیت کو درست کرنا ہے۔ ہر کام کی بنیاد نیت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نماز صرف عادت یا دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور بخشش کے لیے ہونی چاہیے۔ دوسرا طریقہ نماز کے اوقات کو ترجیح دینا۔ اپنے دن کا نظام نماز کے اوقات کے مطابق بنائیں۔ اپنے موبائل میں الارم لگائیں، گھر والوں کو یاد دلائیں۔ موبائل پر فضول وقت ضائع کرنے کی بجائے اذان ایپ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 103 میں، بے شک نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ تیسرا طریقہ قرآن سے روزانہ تعلق۔ روزانہ کم از کم 10 منٹ قرآن کی تلاوت کریں۔ صرف پڑھنے پر اکتفا نہ کریں، ترجمہ اور تفسیر سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن ہمیں حکم کیا دیتا ہے۔ ایک آیت بھی عمل کے ساتھ پڑھنا 1000 آیت بغیر عمل کے پڑھنے سے بہتر ہے۔ چوتھا طریقہ عملی قدم۔ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ سونے سے پہلے کم از کم 1 رکوع قرآن کی تلاوت کریں۔ دن میں 1 آیت یاد کرنا اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو نماز اور قرآن کی عادت ڈالنی چاہیے۔ پانچواں طریقہ نیک صحبت اختیار کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، پس دیکھو کہ کسی سے دوستی کر رہے ہوں۔ اگر آپ ایسے دوست رکھتے ہیں جو نماز کے پابند ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو آپ کا ایمان بھی مضبوط ہوگا۔ اگر آپ غلط محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو آپ پہ بھی اس کا غلط اثر ہوگا۔ چھٹا طریقہ دعا مانگنا۔ اللہ سے مانگے، اللہ کی شکر ادا کریں۔ جتنا اس سے مانگ سکتے ہو اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ دنیا میں اگر کسی سے، اپنے والدین سے بھی اگر آپ بار بار کوئی چیز مانگتے ہو تو وہ اس چیز سے تنگ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، مگر واحد اللہ کی ذات ہے، اسے آپ جتنا مانگے وہ خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ سے مانگے یا اللہ میرے دل کو نماز اور قرآن سے جوڑ دیں، کیونکہ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک شخص نے اپنے گھر کا اصول بنایا کہ کھانا اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک سب نماز نہ پڑھ لیں۔ شروع میں بچے ناراض ہوئے مگر آہستہ آہستہ پورا گھر نماز کا عادی ہو گیا۔ یہ ہے قرآن اور نماز کو زندگی میں ترجیح دینے کا طریقہ۔ اپنے بچوں کو اچائی کی طرف بلائیں، خود بھی قرآن پڑھیں اور اس پر عمل کریں تاکہ آپ کے گھر میں بھی قرآن کا ماحول ہو۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سکون والی ہو، ہمارے گھروں میں برکت ہو، ہمارے قبر روشن ہو اور قیامت کے دن اللہ کے قریب ہوں، تو ہمیں آج ہی فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں گے اور قرآن کو اپنا رہنما بنائیں گے انشاءاللہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہر انسان کی خواہش ہے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی۔ سوال یہ ہے کہ کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں کہ کامیابی دولت، شہرت یا عہدے میں ہے، لیکن قرآن اور نماز ہمیں سکھاتے ہیں کہ اصل کامیابی اللہ کے قریب ہونے میں ہے۔ قرآن کامیابی کا اعلان کرتا ہے۔ سورۃ المومنون آیت نمبر
1 اور 2 میں، جس کا ترجمہ ہے یقیناً کامیاب ہو گئے ایمان والے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ نماز سکون اور طاقت کا ذریعہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی پریشانی میں ہوتے فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے مسائل آسان ہو تو ہمیں نماز کو اپنی ڈال بنانا ہوگا۔ قرآن کامیابی کے اصول بتاتا ہے۔ ایمان اور نیک عمل، قرآن بار بار کہتا ہے ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو۔ نماز قائم کرنا کامیابی والوں کی پہچان یہی ہے۔ قرآن پر عمل، صرف پڑھنا کافی نہیں، عمل ضروری ہے۔ دنیاوی کامیابی بھی نماز اور قرآن میں۔ ایک تاجر جو نماز پڑھتا ہے اس کی تجارت میں برکت ہوتی ہے۔ ایک ملازم جو قرآن پڑھتا ہے اس کے دل میں سکون آتا ہے۔ ایک طالب علم جو فجر کے وقت قرآن پڑھتا ہے اس کی یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ یہ سب عملی کامیابیاں ہیں جو نماز اور قرآن سے ملتی ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگیوں سے سبق سیکھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن اور نماز کی بدولت پوری دنیا کی حکومت سنبھالی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دولت نہ تھی مگر ان کا مقام جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن رات قرآن کے ساتھ رہتے اور نماز میں شہید ہوئے۔ یہی اصل کامیابی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ایک شخص نے کہا، میں نے دولت، عہدہ اور شہرت سب حاصل کر لی مگر دل میں سکون نہیں۔ کسی نے اسے مشورہ دیا، رات کو قرآن کھول کر دیکھو اور فجر کی نماز پڑھو۔ اس نے عمل کیا اور کہا، میں نے وہ سکون پایا جو دنیا کے خزانے بھی نہ دے سکے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، کامیابی مال و دولت میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ نماز اور قرآن وہ چابی ہے جو سکون، عزت، کامیابی اور جنت کے دروازے کھولتی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی، تو ہمیں نماز اور قرآن کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانا ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم بتائیں گے نماز اور قرآن سے بندے کو کیا کیا انعامات ملتے ہیں۔ انعام نمبر 1، دل کا سکون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ بھائیوں، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ نماز پڑھنے کے بعد دل سکون محسوس کرتا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ یہ سکون دنیا کی ہر نعمت سے بڑھ کر ہے۔ دوسرا انعام، گناہوں کی معافی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز گناہوں کا کفارہ ہے۔ نماز ایک ایسی پاکیزگی ہے جو انسان کے دل اور زندگی کو صاف کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تم ان میں ہو اور وہ نماز قائم کرتے ہوں۔ انعام نمبر 3، قیامت میں روشنی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز اور قرآن تمہارے لیے قیامت میں نور ہیں۔ یعنی نماز اور قرآن قبر میں روشنی، قیامت میں دلیل اور جنت میں درجہ ہیں۔ انعام نمبر 4، دنیا میں برکت۔ ایک شخص جو نماز اور قرآن کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی میں برکت آتی ہے، اس کا رزق وسیع ہوتا ہے، اس کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں، اس کا دل سکون پاتا ہے۔ ایک بزرگ نے اپنی آخری سانسوں سے پہلے اپنے شاگرد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیٹا، زندگی میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں مگر نماز اور قرآن کو کبھی نہیں، کیونکہ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی دولت ہے۔ آج میں جانے والا ہوں مگر اپنے رب کے حضور جانے سے پہلے یہ دونوں میرے ساتھ ہیں۔ یہ سن کر سب رونے لگے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج سے اپنی زندگی بدل دیں۔ نماز اور قرآن کو صرف عبادت نہ سمجھے بلکہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہ دونوں چیزیں اللہ کے حضور آپ کی سب سے بڑی پیشکش ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے اور پھر استقامت اختیار کرتے ہیں، فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں۔ آئیے ہم بھی اپنے رب کے حضور استقامت اختیار کریں، نماز اور قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ دنیا بھی ہمارے لیے جنت بن جائے اور آخرت بھی۔ اگر کوئی الفاظ جو ہم صحیح طرح سے ادا نہیں کر سکیں تو اس پہ ہم اللہ سے معافی چاہتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ نماز کے وقت ہمارے دلوں کو خشوع عطا فرما۔
ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب فرما اور قبر میں نور دیں۔ اے اللہ ہم سے جتنے بھی گناہ ہو گئے ہیں اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے حال پہ رحم فرما، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تو ہم سے راضی ہو جا۔ آمین یا رب العالمین۔